یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقویٰ، یہی اس کا مقصد ہے۔ الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے۔ الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے، اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا، رمضان۔ عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے۔ تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے۔ اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر
حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ برل اوورال ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہیں، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی۔ اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے، اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے۔ ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکے گی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے سارے نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا۔ پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں۔ شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری۔ ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے۔ نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں۔ باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی، وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ لیکن کسی کو یہ پتہ تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو قرآن میں ہے، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا۔ ہر وقت تیاری رکھنی ہے۔
تو وہ اپنی جگہ. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہے کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ، وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہٰذا رمضان مبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے. سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے. عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمانوں تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو. لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. نہیں جی، اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھنی پڑتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے.
محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے، مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے، اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی پاک نہیں نے۔ تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید۔ تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال، اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی، اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والا دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالی، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا۔ ہاں، اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے، پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ۔ اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے، چھوٹی داڑھی رکھ لو لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو، ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے، تو اللہ کی وعید کم از کم۔ زکوٰۃ رمضان میں ہی دینی چاہیے، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ، بالکل زیادہ ہے، وہ تو احادیث میں ہے نا کہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا حساب و کتاب رکھنا بھی آسان ہے، کیونکہ آپ کے اوپر زکوٰۃ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں، لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے، اور آلموسٹ 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق نکل آئے گا۔ ہاں، کیونکہ چاند کا سال 355 دنوں کا ہوتا ہے اور جو سولر ایئر ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو ویسے ضروری نہیں آپ رمضان میں دیں، آپ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں دیں، پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حساب ضرور رمضان میں لگا لیا کریں، کیونکہ سال میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن آپ بیٹھ کے حساب کریں۔ مثلا ابھی میری وائف کہہ رہی تھی کہ اس سال ہماری زکوٰۃ ڈبل بن جائے گی، کیونکہ پچھلے سال 1,05,000 روپے تولا تھا، اب 2 لاکھ روپے تولا سونا ہو چکا ہے، تو اب صاف تو لگانا ہے نا ہم نے، صاف نہیں لگاؤں گا تو میں بس بغیر صاف نہیں دینا رہوں گا۔ اور یہ اصل وجہ یہی ہے غربت کی پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے، لوگ بغیر حساب کے ہی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر حساب کے اس لیے دیتے ہیں کہ حساب لگائیں گے تو زکوٰۃ کروڑوں میں بنے گی، بغیر حساب کے تو ایک افطاری کروانی ہوگی 2 لاکھ روپے دے کے، اور جی سی حساب نہیں رکھی دا تے کاروبار حساب لا کے کر دیو، اتنے تے کہندے ہو اگر 360 روپے بل بنے نا، بلکہ 365 روپے اور کوئی 360 دیو، کہندے نہیں 5 پہلے رکھو، 360 بعد ہی لانگا اتلے 5 پہلے دیو۔ ہاں تو جدو زکوٰۃ دی واری ہے حساب نہیں لائی دا۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں ایسے جن کے پاس اربوں روپے ہے، 100 میں 2.5 روپے دینا بڑا آسان ہے، لاکھ کے پیچھے سال کا 2,500 دینا بھی آسان ہے، لیکن کروڑ کے پیچھے سال کا 2.5 لاکھ دینا اور ارب کے پیچھے سال کا 2.5 کروڑ نکالنا، ہر سال نکالنا، وہ ارب ہی کٹنا شروع ہو جائے گا سرکار۔ تو یہ کوئی نہیں دیتے زکوٰۃ پوری۔ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں چیریٹی بہت دی جاتی ہے، سرکار جو دینی چاہیے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے، ٹیکس تو آپ دیکھ لیں چوری کرتے ہی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دیتے، کم علمی کی وجہ سے ماضی میں مال کی زکوٰۃ نہ نکال سکے۔ ٹھیک ہے توبہ کر لے اور پرانے سالوں کا حساب لگائیں، جتنا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ نکال دیں، اور باقی کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے معاملات کو درست کر لیں۔
روزوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے عورتیں حیض روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتی ہیں. بالکل کرنا چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کریں. عمرے کے دنوں میں بھی ایسی میڈیسن یوز کریں. یہ نہیں ہے کہ پوری ساتھ آپ کے ساتھ ٹیم گئی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے تو وہ خام خواہ لوگ پھر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. ویسے تو حج کا جو پیکج ہے نا وہ تو انہوں نے 40 دن کا رکھا ہوتا ہے کہ سپوز اگر کسی عورت کو مینسز آ بھی جائیں تب بھی وہ طواف وداع جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ اتنا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ وہ فوراً ہی آپ کو مدینہ شریف لے جاتے ہیں, نہیں. لیکن جو جاتے ہی 5-6 دنوں کے لیے ہیں تو انہیں میڈیسن ضرور یوز کرنی چاہیے, چاہے وہ عمرے کے لیے جائے چاہے اس کے لیے. اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سعودی عرب میں 29-30 روزے کرنے کے بعد پاکستان عید کرنے آنا ہو تو پاکستان کے مطابق روزے رکھے جائیں گے. اگر تو 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے تو چاند کا مہینہ بخاری مسلم میں یا 29 کا ہوگا یا 30 کا, پھر تو پاکستان میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی آپ نے سعودیہ میں 30 روزے پورے کیے اور آپ ادھر پہنچ گئے اور پاکستان ابھی روزہ چل رہا تھا تو اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ 31واں روزہ نہیں ہوتا رمضان کا. لیکن اس دن آپ اعلانیہ کھائیں پیئیں گے بھی نہیں اور نہ آپ عید منائیں گے کیونکہ عید آپ نے یہاں کے مطابق منانی ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک قافلہ آیا تھا شام سے, تو ابن عباس نے ان سے جب پوچھا تو شام میں مدینہ شریف سے ایک دن پہلے چاند نکلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تم وہاں سے آئے ہو تو اب یہاں پہنچے ہو تو یہاں کے مطابق معاملات کو لے کے چلو گے, رہ گئے وہ لوگ وہ اپنے چاند کو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. البتہ آپ یہاں آئے, سعودیہ میں 29 روزے رکھے تھے, یہاں آپ آئے یہاں 29واں چل رہا تھا اور چانس بھی ہے کہ 29 ہوں گے, لیکن آپ وہ روزہ رکھیں گے کیونکہ 30 تک تو ہے نا روزے, وہ آپ نے رکھنا ہے, لیکن 30 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لوہے یا اسٹیل کی انگوٹھی مدد کے لیے پہننا, مدد کیا مطلب کسی کو مارنے کے لیے ہوگی, ظاہر ہے انگوٹھی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی. ہاں جی, جنت کا یاقوت ہے حجر اسود, ترمذی میں آیا اور بخاری مسلم میں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر جنت کا یاقوت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو اس دنیا کا یاقوت کیا کرے گا کسی کا؟ نہیں پہن سکتے جی لوہے کی انگوٹھی, صرف چاندی کی مرد پہنے گا. مرحوم والد کے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ بتا دیں. کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں, یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس کو سپورٹ کریں, رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اسے سپورٹ کریں. میں آن لائن کام کرتا ہوں, 80 سے 90% حلال ہے, اس کی پروموٹنگ کے لیے ہم عورتوں کی تشہیر کرتے ہیں. عورتوں کی تشہیر تو نہیں آپ کریں گے, باقی آپ کے سوال کاٹے ہوئے انہوں نے, وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے. دوسری پرچیوں پہ ہیں آج آلریڈی نہیں گزر چکے. قبر جنت کا باغ اور دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے تو ایک ہی قبر مختلف لوگ دفن ہوتے ہیں. اور بھائی یہ برزخ کا معاملہ ہے, سورہ المومنون آیت نمبر 100, یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. مسلم شریف میں حدیث ہے جہاں لوگ قرآن کے مجلس کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. تو کتنے ہیں فرشتے ڈیٹیکٹ کرو. یہ آخرت کی زندگی ہے, اس کا دنیا سے تعلق نہیں, یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی. کیا ہمارا سارا رزق لکھ دیا گیا ہے؟ اگر لکھ دیا گیا تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا کا تعلق رزق مانگنے یا نعمتیں مانگنے سے نہیں ہے. دعا اوبلیگیٹری ہے ایک عابد کے اوپر, ایک غلام کے اوپر کہ وہ اپنے رب سے مانگے. قرآن میں آئے جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے نا, اس طرح اللہ سے مانگنا ضروری ہے. اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مجھ سے مانگے گا میں اس کی فلاں چیز مصیبت ٹال دوں گا, فلاں چیز اسے عطا کر دوں گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور ایسے مال کیوں ہیں جن سے رزق میں, وہ تو بس بتا دیے. تقدیر کا معاملہ دعا سے نہ بھی جڑا ہوا ہو, دعا ویسے ہی کرنا ضروری ہے. ایک نیک ترین امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کی آخرت میں کیا فرق ہوگا؟ عام آدمی کو تو چھوڑ دیں. مسلم شریف میں آیا کہ جو غریب صحابہ ہے نا وہ امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو آج بھی اس سے بھی بڑا ڈفرنس ہے. کیا آج کسی کے گھر اولاد ہونا اس شخص کو آزمائش میں ڈالنا نہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے تمہاری اولاد میں اور تمہاری بیویوں میں اور مال میں تمہارے لیے آزمائش ہے. جی تو اسی سے ہی آپ کو ٹیسٹ کیا جانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کے نہیں چلیں گے آگے. یہ تو اسی طریقے سے آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں خالی پیپر دے کے تو فیل ہو جائیں گے. پیپر تو دینا پڑے گا. ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثین میں تقسیم ہوگی. اگر ایک شخص نے حرام کے ذریعے کمایا تو کیا اس کا گناہ وارثین کو بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا جی, وہ گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہے. اب وہ جو مال چھوڑ کے مر گیا اس کو آگ تو نہیں لگانی نا آپ نے, وہ جو حرام کمایا اس کا وبال اس کے اوپر ہے. آپ کے لیے وہ حلال ہے, وہ آپ کو ورثے میں ملا ہے. اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت بکر کو صحابی نہ ماننے والا, اس کے اوپر یار میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں. یہ 2 الگ باتیں آپ نے اٹھائی تھی, بار بار نہیں اس کو ریپیٹ کرنا.
دیوبند کا انجینئر محمد علی مرزا پہ فتویٰ، میں نے پوری یہ ڈاکٹرین بتائی تھی. کیا سید امتی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی امتی آؤ، کیوں نہیں؟ یہ بیٹھے ہیں سید کہہ رہے ہیں میں امتی ہوں. آپ کو کس نے کہا وہ امتی نہیں ہے؟ ہمارے امتی نہیں ہے، رسول اللہ کے امتی تو ہے نا، محمد اور آل محمد، کیوں نہیں امتی؟ مجھے اپنے باپ سے بہت پیار ہے لیکن وہ اپنے پرانے بابوں اور پرانے قائد کو نہیں چھوڑتے. اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال ہے مجلس 50 دیکھیں اور حکمت سے انہیں سمجھائیں. میں نے طریقہ بتایا ہے. عقیقے کے بارے میں بتا دیں، قربانی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. عقیقہ الگ سے جان دینی ہے، بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے وقت، تو پوری جان آپ نے دینی ہے، حصہ نہیں ڈال سکتے. یا بکرا دیں گے یا بکری لڑکی کی طرف سے، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے اور 2 بکریاں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہیں. میری والدہ لکڑی کے تخت پر نماز ادا کرتی ہیں، وضاحت فرما دیں. بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لکڑی پہ نماز بہت اچھی بات ہے، نیچرل چیز ہے، اس کے اوپر ٹکی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ والی نیچرل ہے. اور یہ پرانے زمانے میں بڑا آسان کام تھا. اس سے آپ دیکھیں جو مسجد بیت کا کانسیپٹ ہے، نبی الاسلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں ہے، صحابہ کرام کو حضور نے یہ یعنی ترغیب دلائی تھی کہ اپنے گھر میں ایک حصہ رکھو نماز کے لیے مخصوص، تاکہ اس کو پاک رکھنا آسان ہو. تو یہ جو لکڑی کا جائے نماز ہے نا، یہ پاک رکھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ پوری ایک سمجھ لیں علیحدہ سے ایک پلیٹ فارم بنا ہوتا ہے، آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر چڑھ کے تو گندگی کوئی نہیں کرے گا، زیادہ فرش پہ گندگی ہوگی تو نیچے سے صاف ہو جائے گی، تو وہ پاک ہی رہتا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. میں عراق کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اس ملک میں رہنا کیسا ہے؟ وہ ملک شیعہ کا ہے. یار عراق جائیں گے تو شیعہ ہیں، آپ سعودیہ چلے جائیں گے تو وہابی ہیں، تو سارے مسلمان ہیں یار، جدھر مرضی جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت میں سب کی عمر 31 یا 33 سال ہوگی تو ہمارے ماں باپ سیم ایج کی ہوں گے انشاءاللہ جی. وہاں جنت کے معاملات وہیں جا کے دیکھیں گے، تو انہوں نے ٹینشن پہ گئی ہے. ہاں جنت کی ڈائنامکس ہی الگ ہے، دنیا میں آپ اس کی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دنیا میں یعنی نبی کی بیویاں بھی ہیں نا، تو ان میں بھی وہ سوکن والا ایشو ہے، ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹر ہے نا. آخرت میں نہیں ہے. اب اس کو دنیا میں کیسے کوئی عورت امیجن کر سکتی ہے کہ میرے شوہر کی اتنی بیویاں ہوں اور میں جیلس نہ ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے امیجن؟ مجھے بتائیں. تو آخرت کی مثال دی نہیں نہ جا سکتی. میرا ایک دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی حدیث کا انکار کرتا ہے جی، اس کو میرا وہ لیکچر سنا دیں، اس کے اوپر اتفاق ہے. اور یہ کوئی نبی کا نقص نہیں ہے، نبی الاسلام پہ باقی تکالیف بھی تو آئی ہیں نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی الاسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے، تو پھر جنگ احد میں آپ کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ یہ تو آزمائش ہے نا. آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، اللہ کی طرف سے آزمائشیں. جادو بھی ایک آزمائش تھی، ایک علاج نازل ہونا تھا، ہو گیا. وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، آپ جادو والی حدیث اور میرا نام لکھیں، وہ تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. یہ پوری ڈاکٹرین ہے. اگر امام صاحب کے ٹخنے ننگے نہ ہو اور تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ نہ سکے تو دوسرے امام کے پاس چلے جائیں میرے بھائی. بہتر امام دنیا میں بھی، اگر آپ کو ایک دکان سے اچھا دودھ نہ ملے، آپ دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں. نائٹ شفٹ میں کام کرنا درست ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ دن کو آرام. قرآن میں جو آئے یہ عمومی بات ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے، وہاں تو ظاہر ہے کہ 6 مہینے انہوں نے گھڑیوں کے اعتبار سے ڈیوائڈ کیے ہوئے. باقی رہ گیا نبی اسلام کے زمانے میں بھی جی رات کے وقت بھی صحابہ کرام جاگتے تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے، کچھ صحابہ پیرے کے اوپر تھے، وہ نائٹ شفٹ میں ہی کام کر رہے تھے نا. وہ کیوں نہیں سو گئے؟ ان کی وجہ سے باقی لوگ سو گئے. تو نائٹ شفٹ کا کام بھی بالکل درست ہے. آپ کے لیے پھر وہ نائٹ آپ کا دن ہے، بس نمازیں قضا نہ ہو، باقی تو شریعت کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہاں میڈیکلی رات کی نیند بہتر ہے دن کی نیند سے، لیکن جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں نبی اسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نائٹ شفٹوں میں کام کرتے تھے، رات کے وقت کوئی حملہ نہ کر دے. ایون نبی اسلام کے خیمے کے باہر بھی صحابہ کرام پوری رات پہرا دیتے تھے جنگوں کے دوران. تو نبی اسلام نے تو ان سے نہیں فرمایا کہ جا کے سو جاؤ، وہ پھر ظاہر دن کو سوتے تھے تبھی رات کو پہرا دیتے تھے. اگر پچھلی نماز رہتی ہو مثلا زور اور اثر کی جماعت کا وقت ہو جائے تو قضا ادا کیجیے. قضا نہیں ہوگی بھائی، مغرب کا وقت جب تک شروع نہیں ہوتا زور اور اثر قضا نہیں ہوگی، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا مغرب اور عشاء قضا نہیں ہوگی. کیونکہ یہ اللہ نے ٹالرنس رکھی ہے کہ زور اثر کا ٹائم زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک رہتا ہے، اور جمع تقدیم، جمع سوری، جمع تاخیر تینوں طریقے سے سنت ہے. عمومی سنت یہی ہے کہ آپ نے زور اثر کو الگ پڑھنا ہے، لیکن کبھی آپ کو جمع کرنے پڑ جائیں اثر کے وقت میں آپ جا کے زور ساتھ ملائیں یا زور کے ساتھ اثر پڑھ لیں، نماز قضا نہیں ہوتی. قضا ہوگی جب غروب آفتاب ہو گیا. نائٹ شفٹ کی وجہ سے نمازیں ملاتا ہوں. نائٹ شفٹ کی وجہ سے کیوں نمازیں ملانی پڑ رہی ہیں؟ رات کو کون سی نماز آ گئی آپ کی جو آپ کو ملانی پڑ گئی ہے؟
مغرب عشاء ملا کے شفٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، مغرب پڑھ لیں عشاء پڑھ لیں، 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی ایسی آپ کی کریٹیکل جاب ہے تو کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، اس پہ تفصیلی ویڈیو ہے۔ پرانی قبر میں نئے مردے کو دفنانا ٹھیک ہے؟ جی دفنا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں جگہ کی قلت کی وجہ سے۔ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا۔ کیا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا؟ بالکل کھولا جا سکتا، انشورنس بھی کروا سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ منی اگینسٹ گڈس کاروبار کرتے ہیں، وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں کرتے، وہ باقاعدہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں 14 سال کا بچہ ہے اور اس کا ابھی تک ختنے نہیں ہوئے تو بعد میں کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جس طرح باقی اعمال ہیں سنت، مونچھیں پس کرنا، ناخن کاٹنا، ان میں سے ایک ختنہ بھی ہے، بخاری مسلم میں ہے، 5 چیزیں فطرت سے، تو بعد میں کروا لیں آپ ختنہ۔ بخاری میں آتا ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے، اس وقت ختنے کا حکم آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 80 سال تو ختنے ان کے بھی کوئی نہیں ہوئے تھے، لیکن اب ہم پر تو پہلے دن سے یہ اپلائی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام پہ پہلے شراب حرام نہیں تھی، لیکن جب حکم آ گیا تو آج کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی پہلے پورا اتنا عرصہ شراب پیوں گا اور پھر بعد میں حرام ہوگی میرے اوپر، نہیں، ہم پہ پہلے دن سے ہی ہے، تو آپ کروا لیں، اب تو بہت آسان ہے۔ آپ کا سال ثواب والا لیکچر سننے کے بعد اپنی فیملی میں ہم پل یا قبر پکی نہیں کرواتے، مگر محلے میں اگر کوئی کل پر بلائے تو اس پہ جائیں انویٹیشن کے اوپر یا نہ جائیں، ٹھیک ہے، وہ دعا میں آپ شامل ہو جائیں، دعا کے طور پر تو جائیں آپ، ظاہر ہے کہ قطع تعلق کی تو آپ نے نہیں کرنی، اور جہاں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، یعنی جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے۔ اس کے بعد اس کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں، دیکھیں، ایک ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کسی شخص کا دین سے ڈیویٹ کرنا، اس کا شرعی حکم اور ہے، اور ایک ہے کوئی عقیدے کے اعتبار سے کرے۔ حضرت علی کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو حضرت علی کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا، نہ وہ حضرت علی سے اس حوالے سے بغض رکھتے تھے، بس دنیاوی طور پہ اس زمانے میں چونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کو نہیں پتا چلا، ایک دوسرے کے بارے میں پولیٹیکل اختلاف آ گیا۔ ہاں، یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، اگر عقیدے کا اختلاف ہوتا، ایون جب حضرت علی خلیفہ تھے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ نے شام سے خط لکھا تھا ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور حضرت علی نے ان کو جواب دیا تھا، تو دینی اختلاف کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل اختلاف ہو گیا ہوا تھا۔ ہاں، دین کی وجہ سے اگر حضرت علی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کا تو ایمان فارغ ہے، لیکن حضرت عائشہ ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، میں نے بھی مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ تفصیلی ایک پوری کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ، کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے، اپنا عقیدہ میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے، جو پہلے بھی کیا ہوا تھا، لیکن پہلے وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا، کئی کلپس کے اندر، اب وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، تو وہ آپ دیکھ لیں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو، لیکن دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، بس یہ ہو گیا۔ آپ زبردست کام کر رہے ہیں مگر لوگوں کو اعتراض ہے، جی زبردست کام کے اوپر اعتراض ہی بنتا ہے نا۔ ہاں، وہ جنید سلیم صاحب والی بات ہے کہ آپ چلتے پانی میں پتھر پھینکیں تو ارتعاش ہوتا ہے، انجینئر صاحب نے تو پہاڑ لا کے پھینک دیا، پانی خشک ہو گیا، پھر کیا تھا، تو اعتراض سے بنتا ہے۔ بہت سے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں، مگر آپ کا لہجہ سخت ہے، کیا صاحب؟ جی حضرت عمر سے تو بہت نرم ہے میرا رویہ، جس دن ہمارے مخالفین حضرت عمر کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ انجینئر صاحب سے زیادہ سخت تھے، اس دن میں نرم ہو جاؤں گا، ٹائم قیامت تک ہے، لیکن یہ زیادتی تو نہ کرے۔ ایک بندہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی اپنی طبیعت کی سختی رکھتا ہو، اور ایک بندہ 1400 سال بعد آ کے اس سے زیادہ نرم ہو، ایک بندہ حضور کی مجلس میں بار بار تلوار نکالے، یا رسول اللہ اجازت دے اس کا گلا کاٹو، انجینئر صاحب نے کبھی بال پوائنٹ بھی کسی کو نہیں مارا ہو، تو یہ تو نہ کرو یار، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ نرم ہوں، تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے، اور باقی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ میں الحمدللہ میرے سے زیادہ نرم اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی دائی ہے تو اس پہ انگلی رکھیں، کون ہے بتائیں، کون سا بندہ ہے، لیکن ٹاپک بھی میرے والے ڈسکس کرتا ہو۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب طارق جمیل صاحب جو ہے وہ روٹی بغیر چمچ اور کانٹے کے کھاتے ہیں، اور آپ مرغ پلاؤ جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اپنی عقل کا علاج کرا، تو روٹی کو کمپیئر کروا رہا ہے مرغ پلاؤ کے ساتھ۔ مرغ پلاؤ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب نے بھی کبھی کھایا تو وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ ہی کھائیں گے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اب بات نہیں کرتا کسی کا نام لیے بغیر، یقین کریں آپ کے علماء اتنے بزدل ہیں، اپنی ٹرولنگ سے، اپنی لائف تھریٹ کی وجہ سے وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، بزدل۔ 60-70 سال کے ہو کے بھی اگر صحیح بات نہیں کوئی بتا رہا تو اسے بزدل ہی کہا جائے گا نا، کیونکہ
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال کی رینج میں. بخاری میں حدیث ہے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی اس کے اوپر حجت تمام کر دی. 60 سال کے بعد کون سی حکمت تم لے کے چل رہے ہو؟ تم اپنی زندگی گزار چکے ہو. نہیں بولتے, ڈرتے ہیں. تو میرے سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے, اور جو میرے ٹاپکس پہ بولتا ہے وہ سٹارٹ ہی سے کرتا ہے فلاں کافر ہے, فلاں سوراں دا سور ہے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور چلو چلیے. میں نے آج تک سور کہا ہے کبھی؟ میں نے کہا کہ وہابی سور ہیں. کتنے احترام سے میں نام لیتا ہوں, اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب. میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے آئے. یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے, میں سخت ہوں. میرے سے زیادہ پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اس ٹاپک پر کوئی بولتا نہیں, اور جو بولتا ہے وہ پھر جناب ایک بار جڑا نا آسمان پھاڑ کے رکھ چڑھتا ہے, سیدھا جہنم وچ پہنچا کے آندا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. جب آپ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. ابھی دیکھیں تحریک لبیک کے ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھ سے 30 سوالات کیے. سٹارٹ ہی انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو جہنم جہنمی سے ملواتے ہیں. آپ نے میرے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری دیکھی یا پورے اس انٹرویو میں کہیں غصے کا اظہار نظر آیا؟ انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس کے علمی جواب دیے. باقی اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنے چاہیے. ہاں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں. میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, وہاں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے, یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے, ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں, میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, درود شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی, فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہومیوپیتھک ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھیں. آپ آ کے سیدھے ہی آ کے بائی پاس کا آپریشن یا اپینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہ انجینئر صاحب نے ہر ٹائم مستری پڑھیا ہوندے ہاتھ وچ, تو ظاہر ہے آپ کو یہی لگے گا نا. تو آپ کو اگر, اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا, ان کو سرجن نہیں بھی بنایا جاتا. اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں بن سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو انہوں نے ختم کرے. سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی, اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں, یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں. پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی حکیم نہیں کر سکتا, ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں, اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر, کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی. دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی. ہاں, وہ آزادانہ گھوم نہیں سکتا. اور مزے کی بات بلکہ دکھ کی بات کہ اسے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں مسلمانوں سے ہوگا. آپ رفع الیدین کے ساتھ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, آپ کو خطرہ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں صفائی کرنے والا جو کرسچن ہے وہ آ کے تو جھاڑو سے آپ کی پٹائی شروع کر دے گا, یا کوئی ہندو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے سر پہ آگے کو بیلچا مار دے گا. آپ کو داڑھی والوں سے, پگڑی والوں سے, ان حنفیوں سے ڈر لگے گا جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. تو مسلمان جب مسلمان سے ڈرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے
تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر جیسی بلائی چھوڑنی ہے نا. دیکھا کیسے بلوں میں گھس گئے ہیں یار. وہ بدماش جن کے بارے میں آپ کے بدماش اینکر بھی نام نہیں لے سکتے ان کے, میں نام لے کے انہوں نے پڑ کے رکھ دینا اور ایسے دبک دیں دوبارہ ان کی زبان نہیں کھلتی. دیکھا کہ نہیں, یہ مذہبی دہشت گرد جو آپ کے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں ہر فرقے کے اندر, ایک بیان میرے بارے میں دیتے ہیں میں لا کے آتش پڑا چھڑنا, وڑ جانے دوبارہ نکلنے نہیں اپنی کھوڑی چبار ہے نا. تو آئے نا قابو میں رہے یہ. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں بات کریں گے, بعض تنظیمیں بعض لوگ ایسی تیسی نہیں تھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو 302 ہوں, سیدھی سی بات ہے. ہاں میری لائف تو آپ نے کر دی ونریبل, ٹھیک ہے, میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہا ہوں, لیکن تہاڈی منجی میں ٹھوک دینی ہے, تہاڈا کو بابا نہیں میں چھڈنا. ہاں جنہ بولو گے میں اُنہ تانوں بے عزت کراں گا. اور میں نے دیکھیں یہ کرنے کے بعد کلچر ہی بدل دیا ہے. کل تک جن بزرگوں کا لوگ احترام کرتے تھے جہالت کی وجہ سے, وہ بزرگ اس قابل نہیں تھے, ایون اہل حدیث بھی ان کے نام بڑے احترام سے لیتے تھے, آج ان بزرگوں کے ناموں پہ میمز بن رہی ہیں. اور میمز کون بنا رہا ہے؟ ان بزرگوں کی عبادت کرنے والے جو بابے تھے نا, ان کے اپنے بچے ریورٹ ہو کے اپنے بابوں کی میمز بنا رہے ہیں. یہ ہے جناب تبدیلی دنیا میں. خان صاحب تو تبدیلی نہیں لا سکے, لیکن اسی جڑی تبدیلی لانی تھی وہ لیا چھڈی. پورا مسلمانوں کا کلچر چینج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب سٹوڈنٹس بنائے, کوئی مدرسہ کھولیں جس میں بندے تیار کریں. سرکار بندے تو تیار اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بندے تیار کر کے 100-150 سال میں آپ اپنی جنریشن کو ٹرانسفارم کر دیں دوسری فارم میں. جب ہم نے 10 سالوں کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کا قبلہ بغداد شریف, دیوبند شریف, اجمیر شریف, بریلی شریف سے ہٹا کے مکے اور مدینے کی طرف کر دیا ہے روحانی قبلہ, تو آپ پیچھے کیا کام کرنے والا رہ گیا؟ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہے جو کرنے والا رہ گیا؟ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ان کے فرقوں کے ساتھ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا, اللہ کا شکر ہے. تو الحمدللہ میرے سے زیادہ خوش مزاج یار یہ میری میمز ایویں بنی ہوئی ہیں جو میری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں. اگر میں سخت مزاج ہوں تو میرے کلپ ہی نہیں بیچ میں سے آپ کاٹ سکتے, ٹھیک ہے. مزاحیہ ویڈیوز بھی دیکھیں, اور وہ لطیفے نہیں گندے جو مولوی سناتے ہیں نا, اوریجنل واقعات اس پہ دیکھیں. سینکڑوں گھنٹوں کی میری ویڈیوز موجود ہیں جو میں نے واقعات سنائے ہیں. تو میں تو عام طبیعت میں بھی انتہائی مزاحیہ طبیعت کا مالک ہوں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن اس ڈیکورم کا ایک تقاضا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی, آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا. غصے کے الفاظ ہیں جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. نبی علیہ السلام کا جو ممبر کا سٹائل تھا نا جمعے اور عید کا, وہ طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا, وہ ڈاکٹر اسرار والا سٹائل تھا. یہ مسلم شریف 2005 نمبر حدیث جا کے پڑھ لیں. آپ کو رسول اللہ کا تعارف ہی اگر غلط کروایا گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے نا, تو جس نبی کا تعارف انہیں کروایا گیا ہے نا, انہوں نے ماننا ہی نہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. یار اگر یہ میرے کہنے پہ نہیں مان رہے کہ دین میں فرقے نہیں بنانے, اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور وہ فرمائے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں کہنا, انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ حضور کا حکم مانے, یہ کہیں گے یہ وہ نبی نہیں ہے. ہمارا نبی تو وہ تھا جو ہمیں کہہ کے گیا تھا کہ ایک فرقہ جنتی جائے گا, تو اس فرقے کا نام بریلوی ہے. نبی تو یہ غیبی خبر دے کے گئے تھے کہ یہ گندگی ہو جائے گی, تم نے کرنی نہیں. اور اس کو فرقہ نہیں کہا تھا, ایک جماعت کہا تھا حق پہ رہے گی. فرقہ تو وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. پروفیسی کو انہوں نے اللہ کے نبی کا حکم بنا دیا. یہ اتنے جاہل ہیں, کل کو انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی تو ان کے مولوی تو اس سے مطلب بھی یہ نکالیں گے, حالانکہ عام آدمی نہیں مطلب عام آدمی کو مسلم کی حدیث پڑھائے نا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی, اور ان کے بارے میں وعید بھی اس میں آئی ہے, یا ایسا چست لباس ہوگا یا ایسا باریک. عام آدمی پڑھ کے اس سے اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھائے گا کہ چست اور باریک لباس نہ پہنو, لیکن مجھے ڈر ہے کہ مولوی اس میں سے رزلٹ نکالے گا, اے تو حضور نے فرمایا سی ہوئے گا, کل تو میری زنانی بھی باریک لباس پائے گی. تو یہی کر رہے ہیں نا, حضور نے فرمایا سی کہ 73 فرقے ہوں گے, اور حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ فرقے بڑھاؤ. آپ نے تو رونا رویا امت کا کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹ گئی تھی اور سب جہنم میں چلے گئے تھے. میری امت 73 میں بٹے گی اور 72 یہاں بھی جہنم میں ہی جائیں گے. اور جنمی کہہ کے گئے نے فرقے حضور, اور پھر میں ایک گروہ حق پہ رہے گا. بخاری مسلم میں آیا, اور امام بخاری نے اس پہ پتا کیا باب باندھا ہے, ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. ایک گروہ, فرقے سارے جہنمی ہیں. وہ جو ایک ہے نا وہ فرقہ نہیں ہے.
عربی میں فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. درخت سے جب کوئی پتا ٹوٹتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے یہ فرق ہو گیا. درخت فرقہ نہیں ہے. آپ پتا نہیں کہہ سکتا تو بھی ایک فرقہ میں بھی ایک فرقہ, ایسا نہیں ہوگا. تو اصل تھی نبی الاسلام, صحابہ اور اہل بیت. ان میں سے فرقے بننا شروع ہو گئے. بعد میں خوارج آ گئے, معتزلہ آ گئے, ناصبی آ گئے, رافضی آ گئے, اور کرتے کرتے اب تو 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں. وہ اپنی اصل کو چھوڑ گئے. ہم نے اس اصل کی طرف جانا ہے. جس دین کا یہ حال ہو چکا ہو اس کے ماننے والوں کا کہ آپ اپنا تعارف ہی نہیں کروا سکتے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کسی بریلوی کی مسجد میں جائیں نا اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کس فرقے سے, آپ کے میرا کوئی فرقہ نہیں, میں مسلمان ہوں. آگے وہ کہے گا میں کافر ہوں. اس نو پھر پوچھو اگوں کہ تو کافر نہیں تو کیا ہے پھر؟ وہ کہے گا میں بریلوی ہاں یا اہل سنت والے جماعت ہاں یا اہل سنت وا جماعت ہاں اور حنفی ہاں. انہوں کو یار اے ذرا 10 قرآن دی کتے لکھے تے ٹائم قیامت تک کی کڈ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں. یعنی ایک غریب او تو بدتمیز, ایک جاہل او تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے. یعنی جہالت کے باوجود کانفیڈنس لیول ہے. تو ان کی مثال ان ٹین ایجرز بچوں کی سی ہے جو ویلنگ کر رہے ہیں موٹر بائک پہ اور یہ سمجھے ہوئے کہ میرا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہونا, میں ماشاءاللہ بڑا ایکسپرٹ ہوں. اور دیکھنے والے بےچارے یا بدوائیں دے رہے ہوتے ہیں یا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دی خیر کریں, انہیں وجڑیں کتنے جا کے, چل خود بھی مر جائے نا, رام موت مر جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکھ یہ ہوتا ہے جب کسی دوسرے کو جا کے یہ مارتے ہیں. مجھے بتائیں, ایک شریف آدمی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور پیچھے سے یہ ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور اس کو ٹھوک دیں, ٹھیک ہے, اس کی بیوی یا بچہ مر جائے, اس کا کیا قصور ہے؟ تو آرام موت مرا تھا, اس کو تو نے کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں. بس یہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ اس لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں. لو جی تھوڑا پورا تھدا مکا چھڑے میں کسی دی پرچی اگے آئی ہوئے میں نہ پڑھی ہو. اب پھر جناب فقہی احکام مسائل شروع ہو گئے روزوں کی. یعنی یہ روحانی اپیکس تھا یہ والی آیت, رمضان کا روحانی مقصد, یعنی ایک عمال کا ظاہر ہے اور ایک اس کی روحانی چیز. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم, وہ تمہارا لباس ہے, وانتم لباس لہن, اور تم ان کا لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ خوب جانتا ہے, اللہ نے یہ چیز جانی, آبزرو کی. یہاں جاننا آبزرو کرنے کے معنوں میں, جانتا تو پہلے سے ہی ہے, اس نے یہ آبزرو کیا. کنتم تختانون انفسکم, کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم, تو اس نے تم پر توبہ فرمائی, تمہاری طرف رجوع لے کر آیا. وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا, بندہ بھی لے کے, تم پر نظر شفقت فرمائی, نظر کرم فرمائی. فتاب علیکم وعفا عنکم, اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن, تو پس اب آؤ, باشروہن, ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو, یعنی اولاد. اس تعلق کا مقصد اولاد ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے, لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے, کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے, نیند کی قربانی دی جا رہی ہے, تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے. روزے کی حالت میں تو آئی ہے, ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا, تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. جبکہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے, تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا. دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا. تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے, لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا. یہ جو ہے نا کنتم تختانون انفسکم, تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے اسے, کہ کہیں غلطی نہ کر رہے ہو, اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا, تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے, لو ہم نے تمہیں ویسے اجازت دے دی ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ 24 گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت, اس تعلق کی اجازت دے دی. اب ایک اور فقہی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے, من الفجر, صبح کے وقت.
یعنی یہ جو آپ کو پتا ہے نا، جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت، آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے. آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ 3:50 پہ آلموسٹ. تو 3:50 پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیوب لائٹ نظر آنا شروع ہوگی، سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے دو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی. اس ڈورے سے مراد یہ ہے. لیکن اب چونکہ یہ ظاہری الفاظ ہیں تو سیدنا عدی ابن حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا. تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ لادا لادا نظر آنا شروع ہو گیا نا، بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر، یعنی دین کی روشنی اتنی ہو گئی، تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے. نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں. اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفید اور سیاہ ڈورے. اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے، اب تو 18 ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا، وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیوب لائٹ کا آستہ آستہ روشنی بننے میں، اتنا ہی غروب سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، ریورس ہوتا ہے. اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے. یعنی فجر اگر سپوز 3:54 پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی 5:15 کے قریب طلوع آفتاب ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 25 منٹ، تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹیوب لائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے وقت. تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سحری کرتے رہو. یہ تو ہو گیا سحری کا وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک. اب یہ جو لفظ ہے نا رات، اس کی وجہ سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے، اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں. انشور اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے 5-7 منٹ بعد کھول لیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 40 منٹ بعد کھولتے ہیں. تو اگر وہ رات کا معنی وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی اگر رات کی صحیح مراد دی جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی زانوں سے 30-40 منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے. اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف، میں نے اس پہ ساری حدیث بیان کی، آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی، کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے. یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے. قرآن حدیث جب کہہ رہے ہیں نا رات، تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں. رات مطلب جو عرف عام میں رات مانی جاتی ہے، تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے. شام جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، آخری 20-25 منٹ. ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں، حالانکہ مغرب رات کی نماز، شام کی نماز نہیں ہے، کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے. اسی تو آپ دیکھیں نا تراویح ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اعتکاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا دن، یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں. تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب. اگلے زمانوں میں ظاہر غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا، یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا، تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ جس جگہ پہ نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے. اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو میں قطبین کی بات نہیں کر رہا ادھر. مثلا آپ کو پتا ہے یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ 1 کلومیٹر اونچا ہے، تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہے نا ان کی گھڑیوں کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی، اس کے اندر 3-4 منٹ کا فرق ہے. کیونکہ جب آپ زمین کی سرفس سے 1 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو زمین میں تو سورج غروب ہو چکا ہے، ادھر نہیں ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا، اتنی والوں کا اس وقت ہوگا، کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے. نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا، لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
مثلا یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے، تو اب میرے لیے تو وہ سورج غروب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے، تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر اونچا اڑتے ہیں، تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے۔ بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کا تو اثر کا ٹائم ہی ختم نہیں ہوگا، اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت۔ جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے، تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو طلوع آفتاب ہے، لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں۔ نہیں جناب، اس سے 10 منٹ پہلے سورج نکل آیا ہوگا، کیونکہ آپ 10 کلومیٹر اوپر ہیں، 10 کلومیٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا۔ یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے، تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی 10 منٹ ہے، سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے، میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے؟ تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا، اس سے مراد ہے غروب آفتاب۔ تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے، اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو ضد نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان حدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی، اور صحیح بخاری میں بھی ابو داؤد میں بھی موجود ہے کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطار میں جلدی کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں، تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھائی صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں، یعنی جس طرح بریلویوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں، تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جس سے فٹ اسے گفٹ۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں، تو اہل حدیث تو یہ انفیوں کے اوپر لگاتے ہیں حدیث، وہ چیختے رہتے ہیں کہ تو یہودیوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں نہیں بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے، کیونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو ذائق ہے۔ تو سر اگر اہل حدیث 5 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں ہے تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منڈانا ہے کے بارے میں جو ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کہ داڑیاں مڑاتے ہیں، تم نہ داڑیاں یعنی مڑاؤ، داڑیاں بڑھاؤ۔ اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڑاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہود و نصارہ والا عمل ہے، وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں، میرے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہم اسے کیا کہیں گے کہ عمل ان کے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے۔ ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، اب ڈیجیٹل واچ لا کے رکھی ہے، وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے 5-6 منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے۔ دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ان کے آپ ٹائمنگز دیکھیں، نماز کی، غروب آفتاب کی دیکھیں، ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو، اسلام 360 سلاٹ ٹائم، یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں۔ بعض کا دن کے آپس میں بھی 1-2 3 منٹ کے فرق آ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں، اس میں آپ پھر احتیاط کریں کہ سحری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سحری بتا رہے ہیں، اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا رہے ہیں۔ میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ 5 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں، اور سحری میں۔ تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا، مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ 20-25-30 منٹ گزر جائے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ شیعہ کی طرف ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ، بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسے ہی ہے۔ سنی کو 2-3 منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ 2-3 منٹ پیچھے آ جائیں، درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے۔ یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے، میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا۔